پھر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ اور وعدہ فرمایا ایمان والوں کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والو تم نیک کام کرو، تم نیک کام کرو، تم ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، تم ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لیستخلفنہم فی الارض کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں گا زمین پہ، میں تمہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا زمین پر، کما استخلف الذین من قبلہم کہ جیسے میں نے تم سے پہلوں کو اپنا خلیفہ زمین پہ مقرر کیا۔ اب ہوا ہے کیا کہ بندہ ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ رب العزت اسے اپنا خلیفہ بناتا ہے زمین پر، اسے اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر میں تمہیں جما دوں گا اس دین پر جس دین کو میں پسند کرتا ہوں، جس دین کو میں پسند کرتا ہوں اس دین پر تمہیں جما دوں گا، پختہ کر دوں گا، تم قائم رہو گے، جم جاؤ گے، پھر تم کہیں اور بھٹکو گے نہیں، بلکہ اس دین پر قائم ہو جاؤ گے جس دین کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو جس دین کو رب پسند کرتا ہے اگر کوئی بندہ اس راہ پہ چل پڑے، اس دین پہ قائم ہو جائے تو اس کی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا دوں گا زمین میں۔ خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب۔ اور نائب کیا ہوتا ہے کہ مالک اپنے اختیارات اپنے نائب کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خلیفہ دنیا میں بنا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، وعدہ فرمایا، اور آگے شرط کیا لگائی؟ یعبدوننی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شیئن کچھ بھی، لا یشرکون بی شیئن، میرے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس سے انکار کرے، جو اس سے کفر کرے، ذالک فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فاسق ہے، پھر وہی گمراہ نافرمان، وہی فاسق ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنا خلیفہ بنانے کا، یعنی کہ دنیا پر حکومت و سلطنت عروج دینے کا وعدہ فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو یہ وعدہ فرمایا اس پر پھر عمل بھی ہوا، اس پر عمل بھی ہوا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیے، اللہ رب العزت کو اپنا رب جانا، نیک اعمال کیے اور اس کا شریک کسی کو نہیں بنایا، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے کامیابیوں سے نوازا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوا۔ کیسے وعدہ پورا ہوا؟ کہ اب دیکھیں، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا، نیک اعمال کیے، برائی کی طرف نہیں گئے اور اللہ کی عبادت کی، اس کا شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اس امت کو ایک خلیفہ ملا، پھر سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں خلیفہ ملا، پھر عثمان غنی کی صورت میں خلیفہ ملا، پھر حیدر کرار کی صورت میں خلیفہ ملا۔ تو یہ تھوڑے سے مسلمان تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے زمانے میں، محبوب کریم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، سرکار کا زمانہ تھا، اسلام کا قریب دور تھا، تو مسلمانوں کے پاس صرف تھوڑی سے علاقے تھے، مسلمانوں کے پاس تھوڑے سے علاقے تھے، لیکن بعد میں ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پر عمل کیا اور رب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو کیسر و کسرا کو میرے محبوب کے غلاموں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ ایک طرف مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان طاقت کے اعتبار سے کم ہیں، مال کے اعتبار سے کم ہیں، قوت کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن بڑی بڑی طاقتیں، روم جیسی طاقتیں، جس طرح آج پاکستان اور امریکہ کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا نادار ملک ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے اور امریکہ سب سے اوپر ہے، اسی طرح مسلمان پسپا تھے،
اور روم کی سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی، روم پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو وفا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ روم کے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، کیسر و کسریٰ کے محلات بھی مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ گئے، مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ گئے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ میرے مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جو مالک نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پوری دنیا کی بادشاہت دوں گا، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے ان چند باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ان لوگوں نے ان چند باتوں پہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے ساری مملوکیں جتنی بھی سلطنتیں تھیں ان کو ختم کرتے ہوئے مسلمانوں کے در کا غلام بنا دیا، مسلمانوں کے در کا غلام بنا دیا۔ وہ غلامی کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ غلام بننے کا سبب کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ اٹھا، فتنہ اٹھا، تو تب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشاورت کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ صدیق کہ رک جا، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں، ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہو لینے دو، ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہو لینے دو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے مال سے روکے گا تو میں صدیق اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے جنگ کروں گا، اور تب تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک وہ رسی بھی مجھے نہ دے دے، وہ زکوٰۃ کی رسی بھی نہ دے دے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں عروج دوں گا، تم میری بندگی کرو میں تمہیں عروج دوں گا، تم میرے در پہ جھکو میں تمہیں عروج دوں گا۔ تو یہ دور بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو دکھایا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اصل میں ان باتوں کو، ان احکامات کو پس پشت ڈال چکا ہے۔ آج کا مسلمان قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رب ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں محبوب کی شریعت کیا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہم اس پہ عمل خاک کریں گے، جب ہمیں علم نہیں ہم عمل نہیں کرتے تو پھر رب اپنے وعدے کس طرح پورے کریں گے؟ رب نے جو وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور رب نے فرمایا ہے ہم سے وعدے کیے ہیں، ان کو پورا کرنے کے سبب بھی بتائے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو میں یہ کروں گا۔ آج ہم بھی تو کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں، کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ تو کام کرے گا میں یہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح وعدے کیے ہیں کہ تم یہ معاملات کرو گے میں تمہارے ساتھ یہ معاملات کروں گا۔ اگر پھر وہی آیت کریمہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو نہ کرے گا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب نے فرمایا کہ جو ان سے انکار کرے گا، جو ان چیزوں کو نہیں مانے گا، جو ان پہ عمل نہیں کرے گا تو وہی فاسق اور نافرمان ہے اور وہی گمراہ ہے۔ جب بندہ فاسق و نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر بندہ رب کی بارگاہ سے بھی دھتکارا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے وعدے کیے ہیں۔